اور وہ جو مکے دکھاتا تھا پرویز مشرف، اس کو خشو خاصاک کی طرح بہا کے باہر میں ایسا پھینکا کہ اس کی لاش واپس آئی تھی۔ خوف کریں یہ بنگلہ دیش کا ذرا دیکھیں، جب عوام کے غیظ و غضب اس انداز سے اٹھتا ہے، جب آپ کسی کی آزادی کو سلب کر دیتے ہو، تو پھر جو ہے معاشی خوشحالی ہو یا جو مرضی ہو، آزادی کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ لطیف کوسہ صاحب، کل عمران خان صاحب نے کوئی مشروط معافی کا جو ہے مطالبہ کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹوٹ چکے ہیں، مشروط معافی کا ذکر کر کل سارا میڈیا جو ہے اسی بات کو اچھال رہا تھا۔ یہ تو ایک ایسے ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اور تم نماز مت پڑھو لیکن اگلا فکرہ نہیں پڑھنا کہ جب تم نشے کے حالت میں ہو۔ او بھائی، یہ پورا بیان تو ذرا اس کا دیکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مجھ سے معافی مانگے فوج، جو انہوں نے مجھے عمران خان کو ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے سے وکلا کو زد و کوب کر کے، عملے کو زد و کوب کر کے، میزیں کرسیاں جو ہے اکھاڑ کے، جب وہاں سے وردی میں رینجرز کی، جس کا سٹنگ جنرل جو ہے وہ انچارج ہوتا ہے، جب وہاں سے گرفتار کیا، پہلے اس کی تو معافی مانگے۔ سپریم کورٹ نے قرار دے دیا کہ ایک انصاف کے ایوانوں میں سے، سینکچوری آف جسٹس سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اور عمران خان کی گرفتاری کو انہوں نے غیر قانونی اور کالعدم قرار دیتے ہوئے یہ کہا۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ جب فوج پہلے تو معافی مانگے اور اسی کے شاخسانے میں، اسی کی وجہ سے اگر وہ گرفتار نہ کرتے یہ، تو مجھے بتائیں کہ ریئیکشن ہوتا۔ یہ جو ہے ظاہر ہے کہ ایک سیاسی قائد جو ہوتا ہے وہ ایک رومانوی رشتہ بھی ہوتا ہے، ایک باپ کی حیثیت سے رکھتا ہے، اور اگر کوئی باپ کے جو اس طرح سے ذلت آمیز رسوائی گرفتاری پر ریئیکٹ نہیں کرتا، تو وہ میں سمجھتا ہوں نہ پارٹی کا کارکن ہے، نہ بیٹا ہے، نہ وہ جو ہے اس پارٹی سے کوئی محبت رکھتا ہے۔ سو ایک اسپونٹینٹینیس ریئیکشن تھا۔ اس میں عمران خان کا کیا تعلق ہے؟ یا عمران خان تو 9، 10، 11، 12 مئی تک ان کی تحویل میں تھا، اور وہ جو ہے سپریم کورٹ کے آرڈر سے اسے مخلصی ملی ہے، تو پھر عمران خان کا اس میں یا بشرا بی بی کا یا کسی کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ ایک اسپونٹینٹینیس ریئیکشن ہے۔ میرے گھر میں کوئی گھس آئے گا، زور سے مجھے آ کے اٹھائے گا، تو کیا میرے خانوادہ جو ہے وہ اس پہ ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ تو ایک فطری عمل ہے۔ کس بات کی معافی مانگے؟ معافی تو وہ مانگے جنہوں نے اسے گرفتار کیا ہے، اور وہ بھی ہائی کورٹ کے پریمیسز سے گرفتار کیا ہے۔ افتخار چودھری کو اس سندھ جو ہے لاجز سے مشرف نے گرفتار کروایا تھا اس طریقے سے، ایک کانسٹیبل۔ ساری قوم اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ساری قوم، اور وہ جو مکے دکھاتا تھا پرویز مشرف، اس کو خشو خاصاک کی طرح بہا کے باہر میں ایسا پھینکا کہ اس کی لاش واپس آئی تھی۔ خوف کریں یہ بنگلہ دیش کا ذرا دیکھیں، جب عوام کے غیظ و غضب اس انداز سے اٹھتا ہے، جب آپ کسی کی آزادی کو سلب کر دیتے ہو، تو پھر جو ہے معاشی خوشحالی ہو یا جو مرضی ہو، آزادی کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ سو بنگلہ دیش کی عوام نے، بنگلہ دیش کے طلباء نے، بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے ریئیکٹ کیا، اور ایسی جابر ایک حکمران کو جو ہے اٹھا کے باہر ہندوستان میں وہ پناہ لینے پر مجبور ہے۔ ویزا دے رہا ہے، نہ اسے امریکہ ویزا دے رہا ہے، اب اس کے لیے تنگ ہو گیا ہے، دنیا تنگ ہو گئی ہے اس کے لیے۔ اس لیے یہ بھی خدا کا خوف کریں، اس سے پہلے کہ تمہیں اٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس سے تمہیں اٹھا کے جو ہے قوم باہر پھینکے اور ڈسپیچ پیک کر کے تمہیں واپس جو ہے بھیجے لندن میں، تم بھی خدا کا خوف کرو، عوام کو ان کے حقوق واپس کرو۔ جمہوریت کا جو ہے ڈاکہ مارا ہے، اس ڈاکے کو جو ہے پروسیڈز واپس کرو، تاکہ جو ہے ملک میں امن آئے اور ملک میں ترقی ہو۔ سر، ڈی جی ISPR صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا موقف وہی ہے کہ عمران خان صاحب اور باقی دیگر جو ہے وہ اگر معافی مانگیں گے تو وہ رستہ نکل سکتا ہے۔ وہ تو اس بات کے اوپر قائم ہے۔ دوبارہ بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں یہی بولا کہ اگر رستہ وہی ہے کہ آپ معافی مانگیں سب کے لیے تو معاف کر دیا جائے۔ پہلے یہ بتاؤ ڈی جی ISPR ہے کون؟ وہ کون ہوتا ہے؟ ڈی جی ISPR کوئی منتخب نمائندہ ہے، کوئی ایوان کا جو ہے فوج کا ترجمان ہے نا۔ فوج ملازم ہے عوام کی، عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہ لیتی ہے،
تو وہ جو آپ کا ملازم ہے وہ آپ کو دھمکی دے گا، یا وہ آپ سے معافی منگوائے گا، یا وہ آپ کو کہے گا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. پہلے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہر ہفتے جو ہے آ کر لمبا چوڑا بھاشن دیتے ہیں، وہ کس کیپیسٹی میں دیتے ہیں. یہ بھی ذرا پوچھیے گا، اگر کوئی صحیح معنی میں آئینی اور جمہوری حکومت ہوتی تو پہلے اسے ڈسمس کرتی، بجائے اس کے کہ اتنا بھاشن آپ کے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پہ سارے پروگرام روک کے اس کو دکھاتے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کاروبار ہم کریں گے. وہ بھائی کس کیپیسٹی میں کاروبار کرو گے؟ تو پھر عوام کو تو تم نے ویسے ہی دھکیل کے دیوار کے ساتھ لگا دیا. اب تو ایچ ای سی کا چیئرمین بھی لگ گیا. تو پھر یہ آپ دیکھ لیں گے جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے، اور 1971 سے بھی ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے، اور آج ہم نے بنگلہ دیش سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھنا ہے. تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر آپ کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے 2016 میں جو ترکی میں ہوا تھا، آپ کو وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنا جو ہے عزت و وقار کے ساتھ جو ہے آپ اس ملک میں خدمت کریں عوام کی، آپ بارڈرز کی حفاظت کریں اور آپ ملک کے دفاع کو مضبوط کریں، جو آپ کا کام ہے، بجائے اس کے کہ آپ بھاشن دے کے سیاست میں جو ہے وہ پورا کردار ادا کے کسی جماعت کو بنائیں، کسی جماعت کو ہٹائیں، کسی حکومت کو بٹھائیں اقتدار کے ایوانوں میں، کسی حکومت کو گرائیں. یہ بند کر دیں آپ. لوگ آج نابلد نہیں ہیں، بیوقوف نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، اندھے گونگے اور بہرے نہیں ہیں. اور آج کل کے زمانے میں جس طرح ری ایکشن ہوتا ہے، یہ ایک خاموش ایک تلاطم کی شکل میں ہے. مت اس کو وہ اتنا مجبور کرو کہ یہ لاوا پھٹ جائے، اور جس دن لاوا پھٹا وہ بنگلہ دیش کی طرح ہوگا. لاسٹلی بتائیے گا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک کرنل لیول کا رینکڈ آفیسر جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے. آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کیا اب بھی وہی کرنل لیول کا رینک کا آفیسر جو ہے پوری اڈیالہ جیل کو چلا رہا ہے؟ میں نے خود یہ درخواست لکھ کے خان صاحب کی ہدایت پر اس عدالت کو، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو میں نے خود دی، اور اس میں یہی لکھا تھا کہ یہ جیل کا، اڈیالہ جیل کا کنٹرول جو ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ود ان بریکٹ ISI، میں نے کرنل کا لفظ نہیں لکھا تھا لیکن ظاہر ہے انہی کا ہے، وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اور عدالت کی کارروائی جو جیل میں ہو رہی ہے اس کو بھی مانیٹر اسٹیبلشمنٹ ود ان بریکٹ ISI کر رہی ہے. اور میں نے استدعا کی تھی، عمران خان نے استدعا کی تھی کہ اس کو ابورٹ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے کنٹرول کو اور قبضے کو، اور یہ آئین اور قانون کے تابع اس کو دیا جائے، سویلین ڈکٹیٹر کے تابع کیا جائے، تاکہ اس میں جو ہے ایک تو کسی کو رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ ہم وکلاء کو بھی سر سے لے کے پاؤں تک تلاشی لی جاتی ہے، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی. وہ تضحیق آمیز رویے ہوتے ہیں، اور اس کو عدالت کہنا بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. انصاف کا ایوان تو خیر ظلم ہوگا، وہ انصاف کے نام کی تو چیز ہی نہیں ہے کوئی. لیکن خان صاحب کا یہی ہے، بالکل اس دن بھی تھا، آج بھی ہے، اور وہ